الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں ہم 83 نمبر آیت پڑھ رہے تھے اور درمیان میں ٹائم ہو گیا تھا، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کا میں نے موقع محل بتا دیا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہود کے جو کارگزاری بیان کی وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وجوہات بتائی گئی تھی، ان کے رویوں کے اندر سے، ان کے ماضی کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ شریعتوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، اور پھر اب ان میں سے میثاق لے لیے ہیں۔ یہ 2-3 میثاق آگے زیر بحث آئیں گے، تو یہ اس لیے آ گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اندر امامت کا جو کام چل رہا تھا اس کو جاری رکھا جائے، اس لیے پھر ایک نئی امت کی تاسیس ہو جائے گی۔ تو اس کی طرف اب کلام بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو باتیں اب میثاق، پیچھے منہم امیون، یہ ساری باتیں اس مقصد سے تھیں کہ اب آگے کلام تھوڑا سا اس طرف جا رہا ہے کہ ان کے کرتوت بتاتے بتاتے، ایک تو ہے کہ وعدے کر دیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت نمبر 75 میں کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں توقع ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ایسا نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کی شریعت کے ساتھ جو کھیل کھیلتے رہے ہیں اور جو یہ اللہ کے احکام کے ساتھ معاملہ کرتے رہے ہیں اور اللہ کے باندھے ہوئے عہدوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ ان سے میں توقع رکھوں کہ یہ میرے اس کام کو کرتے رہیں گے جو میں نے ان سے کروانا چاہا ہے۔ اسی پہلو سے پہلا میثاق پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کتاب کو خود اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمناؤں کے سارے جی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے اچھی بات کہو گے۔ یہ احسان کی ایک سمجھ لیجئے کہ فرع ہے، اس کی برانچ ہے، یا اس کے نکلنے والا ایک حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اسی کی ایک فرع ہے یا اسی کی ایک برانچ ہے کہ لوگوں سے بھلی بات کہو۔ بھلی بات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت احترام والی، ان کو ذلیل نہ کرنے والی ہو، ان کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو، نرم ہو، خوشگوار ہو، یہ سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن جس مقام پہ یہ جملہ آیا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پیچھے باتیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو نمایاں کرنے کے لیے، کہ وہ اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے کوئی بات کر جاتا ہے اگر ان کا کوئی کمزور آدمی تو اس کو جا کے ڈانٹتے ہیں۔ یہ اس پیش نظر اس کو نمایاں کیا گیا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ وبالوالدین احسانہ میں، اور یعنی احسان کے اندر سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ حسن سلوک ہے اس کا مطلب، تو حسن سلوک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بدتمیزی کر دے؟ حسن سلوک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دھوکے والی باتیں کرے؟ تو حسن سلوک کے اندر یہ شامل تھا۔ لیکن اس موقع کے لحاظ سے کہ یہود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کو نمایاں کر دیا گیا کہ ہے تو یہ احسان ہی، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ بھلی بات بھی نہیں کرتے، بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، ہیلے بہانے پہ اتر آتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں حالانکہ ایمان نہیں لائے ہوئے، اپنی منافقت کو چھپا رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کو چھپا رہے ہیں، تو اس کو نمایاں کر دیا اس جملے نے، وقولوا للناس حسنا۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں تک بات پہنچا دی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی نہیں بتا رہے لوگوں کو، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی، لیکن وہ اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ان کے رویے پر چشمہ کرتے ہوئے ہم کئی چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو وقولوا للناس حسنا یعنی لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہو۔ بھلی بات کے سارے ہی پہلو جو اردو کے بھلی میں ہیں وہی حسنہ میں ہیں، یعنی اچھے انداز سے کہو، ذلیل کرنے والی نہ ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، دھوکہ دینے والی نہ ہو، غلط بات نہ ہو، سچی بات ہو، یہ سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔
تو فرمایا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ان سے میں نے میثاق لیا تھا کہ نماز قائم کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ میں ہر دفعہ یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ آئینہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اس وقت اسی حالت میں ہیں جس حالت میں قرآن کے نزول کے زمانے میں اہل کتاب تھے، بالکل اسی حالت میں۔ نماز ہم نے بھی ضائع کر دی ہے، لوگوں سے بھلی بات کہنا ختم ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، باتیں بنانا، ہیلے بہانے تراشنا، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ بندہ مومن کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اس کی کوئی راز فاش ہو جائے؟ بندہ مومن کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کسی بات کا حق کا اعتراف کر لے؟ بندہ مومن کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ دھوکہ دے کے 10 روپے کما لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کمانے میں ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے اس وصف پر قائم رہنا ہے کہ لوگوں سے بھلی بات کہنی ہے، خیر خواہی والی، محبت والی، اپنائیت والی، عزت والی، احترام والی، بھلے والی، فائدے والی بات کہنی ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ دین کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ دو باتیں بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری امت کے ایک پورے طبقے میں بس یہی دین رہ گیا ہوا ہے۔ پہلی باتیں ساری ختم ہو گئی ہیں، لا تعبدون الا اللہ ختم ہو گیا، وبالوالدین احسانہ ختم ہو گیا، ذی القربیٰ کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو گیا، یتیموں کے ساتھ ختم ہو گیا، مساکین کے ساتھ۔ ہم دین صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ دے لیں۔ یہ دین کا آدھا تصور ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس کا پیسہ یتیم اور مسکینوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی میثاق پر نہیں ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، فرمایا کہ میں نے ان سے میثاق لیا بنی اسرائیل سے اور کہا کہ تم یہ کام کرو گے، لیکن تم پھر گئے، تھوڑے سے لوگ قائم رہے۔ یہ بڑا دلچسپ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نام لیا کہ میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور پھر اس کو مخاطب کر لیا، یعنی وہاں پر جو غیب کے صیغے سے تھرڈ پرسن سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن اس کو فوراً ہی سیکنڈ پرسن میں کر دیا، مخاطب کے لیے کر دیا۔ تولیتم کا مطلب ہے کہ میثاق توڑ دیا، میثاق پورا نہیں کیا، وعدہ جو اللہ نے کر رکھا تھا اس کو پورا نہیں کیا، جو تم نے عہد باندھا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ اب اس کے بیچ میں ایک جملہ موجود ہے، وہ جملہ یہ موجود ہے کہ اللہ نے تم سے میثاق لیا تھا کہ یہ نہیں کرو گے، اور تم نے اقرار کیا تھا۔ اس کو دوسری جگہ کھول بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اگلے اسی سورہ البقرہ ہی میں غالباً، کہ تم نے اقرار کیا تھا اور اقرار کرنے کے بعد تم پھر گئے۔ تو یہاں پر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، موجود ہے۔ یہ ہم زبان کے اندر عام قاعدہ ہوتا ہے کہ ہم انڈرسٹوڈ چیزوں کو بعض موقعوں پر نہیں بولتے۔ جب کہا گیا کہ ہم نے میثاق لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مانا تھا، ہم نے منوایا تھا، یہ واضح سی بات ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے منہ پھیر لیا اس سے، لیکن تم میں سے تھوڑے لوگ ہی اس پر قائم رہے۔ جو پیچھے داستان گزری ہے ان کی، اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عہد توڑنے کا مطلب کیا تھا۔ یعنی آپ سبت کے معاملات دیکھ لیجئے، آپ فتوے لکھنے کے معاملات دیکھ لیجئے، آپ گائے کا ذبح کرنے کا معاملہ دیکھ لیجئے، کسی چیز کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ یہ جو مرض ہے، یہ مرض دو وجہ سے پیدا ہوا یہود کے ہاں۔ ایک اس وجہ سے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جیسا کہ پیچھے تصور گزرا۔ جب آدمی کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہے گا تو جو مرضی کرتے رہیں۔ اور ہماری امت میں یہ رویہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے شفاعتوں کو غلط طریقے سے مان لیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، اور کوئی بات نہیں، ہمارے بابا جی اللہ تعالیٰ کو لاڈ پیار سے منوا لیں گے۔ قریش مکہ کے ہاں یہی تعلق فرشتوں کے ساتھ تھا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے شرک، اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کے منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرک مانتے ہی بددیانتیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، شرک مانتے ہی بندگی چھوڑنے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو شفاعت کا غلط تصور ایک طرح کا شرک ہے، غلط تصور ہے۔
ٹھیک ہے، جو قرآن کا تصور ہے وہ تو بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن یہ تصور کہ ہمارے یہ بابا جی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کروا لیں گے، وہ اتنے مؤثر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جائے گا، میرے حق میں ہو جائے گا، یہ شرک کی ایک جھلک ہے اس کے اندر۔ اس لیے شفاعت کا عقیدہ ہو یا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی چند دنوں کے لیے، ہماری امت کے پاس یہ بھی مرض ہے، اور شفاعت کا بھی ایک غلط تصور ہے، اور بزرگوں کا بھی ایک غلط تصور ہے کہ ہم نے بعض بزرگ پیر ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ جن کے پکڑنے کے بعد ہمیں خیال ہے کہ بس ہم جنت میں چلے جائیں گے، اب جو مرضی کر لیں، بابا جی خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے۔ ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جو اللہ کی شریعت سے، اللہ کی بندگی سے نکلنے کے اسباب، یہ امتوں کے اندر جو پرانی امتیں گزری ہیں اور اپنی امت کو دیکھ لیں تو وہ یہی اسباب ہیں کہ وہ دین کے بعض چیزوں میں غلوب ہو جاتا ہے، حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، اور پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ ان کے اندر سے تھوڑے سے لوگ حق پر قائم رہے۔ اس کا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، جیسے عبدالسلام تھے، یا عبداللہ بن سلام، جی جزاک اللہ جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا کیونکہ ان کے اندر وہ چیز موجود تھی جو اللہ تعالیٰ جس کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم میثاق کے توڑ دیا، وہ میثاق پر قائم تھے۔ انہی کا ذکر آگے سورہ آل عمران میں بھی آ رہا ہے کہ وہ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ میں نے میثاق لیا تھا، تم نے منہ پھیر لیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور فرمایا کہ تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اس کے 2-3 پہلو ہیں جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اعراض کرنا ان کی عادت ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک اس کے اندر یہ معنی ہے کہ منہ پھیرنا ہی پھیرنا ہے، پہلے بھی پھیرتے رہو، اب بھی پھیرو گے، اس میثاق میں بھی پھیرا، اس سے پہلے بھی پھیرے منہ، اور بعد میں بھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ تم منہ پھیر کر ہی رہو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے۔ اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو انسان کی مزاج کی ایک چیز ہوتی ہے کہ مثلا ہم بعض بچوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی کے ساتھ چل کر نہیں کام کر سکتا، اس نے خود ہی کام کرنا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آدمی ہے نا یہ ملازمت نہیں کر سکتا، یہ آدمی کاروبار نہیں کر سکتا۔ یہ جو مزاج کی باتیں ہوتی ہیں یہ قومی مزاج بن جاتا ہے، جیسے ہمارا قومی مزاج خود پسندی ہے۔ ہماری جو ملت اسلامیہ ہے وہ اتنی زیادہ خود پسند ہے کہ اپنی غلطیوں پر دھیان ہی نہیں دیتی ہے، بہت خود پسند ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس نے اتنا ہمارے دماغوں پہ اثر کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ صحابہ کے لیے بولا گیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ جب بہترین امت ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا تمہارے اندر غلطی ہے، تو چونکہ میں تو اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہوں تو مانوں گا کیوں؟ یہ ایک لازمی نتیجہ نکل آتا ہے۔ تو ہماری امت میں یہ خرابی ہے، اور شاید ان کے ہاں بھی کچھ اس طرح کا تصور رہا ہو، کیونکہ ہر امت، ہر قوم اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتی ہے۔ تو مورزون میں یہ مزاج کی قوم کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ شریعت کے اندر سے راستے نکال لیں، شریعت کے اندر سے راستے نکال لیں۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں نام نہیں لینا چاہیے، اس میں جملہ لکھا ہوا تھا کہ شرائع کے اندر سب سے بڑی چیز ہیلہ ہے۔ شرائع کے اندر، شریعت کے اندر سب سے بڑی چیز ہیلہ ہے کہ آپ قانون کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے کہاں کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ حیثیت ہے ہماری امت میں بھی ہیلوں کی۔ تو یہ مورزون ہے کہ ہم نے قانون آئے گا، اس کے پورے قانون پر عمل نہیں کرنا، اس کے اندر سے راستے نکال لیں، چور راستے نکال لیں۔ تو اس کو یہاں غالباً میرے خیال میں اسی پر یہاں سٹریس ہے کہ تم میں سے اکثر لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اس میثاق کو، تھوڑے لوگ اس پر قائم رہے کیونکہ تمہارا مزاج بن گیا ہوا کہ چور راستے نکالتے ہو۔ تو یہ تینوں پہلو پیش نظر ہو سکتے ہیں، کچھ مفسرین نے پہلے کو ترجیح ہے، کچھ نے دوسرے کو۔ تیسری بات میری طرف سے سمجھ لیجئے کہ تمہارے اندر شریعت کے میثاق کے اندر سے چور راستے نکالنے کا
ایک طریقہ تمہارے اندر موجود ہے۔ ہماری جو بعض فتاوی ہیں اس میں آپ کو یہ چیز نمایاں طور پہ نظر آ جائے گی، اور یہود کے ہاں جو فتاوی ہیں اس میں بھی آپ کو یہ چیز آرام سے نظر آ جائے گی۔ تو اب یہ پہلا میثاق ہے۔ اس مضمون کے مکمل ہونے کے بعد ایک مضمون یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، 75 نمبر آیت میں، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ والے لوگ ایمان لے آئیں گے جو ان کا پیچھے ساری چارج شیٹ سنائی گئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو میرے ساتھ یہ شریعت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میثاق کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو پہلا میثاق ہو گیا۔ تو جو آدمی خدا کے ساتھ میثاق باندھنے کے بعد توڑ دے، اس سے آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ خدا کا پیغام پہنچائیں گے؟ آپ دیکھیے کہ جب تک امت اسلامیہ جو ہے وہ اپنے کردار میں صحیح جگہ پر قائم رہی، اپنے ایمان میں اور اپنے کردار میں، تو ہم نے دنیا کو اسلام دیا ہے، ہمارے کردار نے دیا ہے، ہماری سیرت نے دیا ہے۔ لیکن جب سے ہم نے یہ رویہ چھوڑا ہے، کردار چھوڑا ہے، سیرت چھوڑی ہے اپنی، تب سے قرآن تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن ہم نہیں کر رہے، ہم تو بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ، لمز یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب ایمان قبول کر کے آ گئے، تو 6 مہینے یہاں رہے، تو یہ بات کہہ کر چلے گئے کہ میں اپنا ایمان بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آیا میں اس لیے تھا کہ پاکستان میں جاؤں گا تو وہاں مسلمان ہے تو مجھے اسلامی زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ یہ صورت حال ہے۔ تو یہ ہمارے اندر جو اعراض ہے مذہب سے، قانون سے، کوئی قانون دے دیجیے، مذہب تو بات کی بات ہے، پاکستان کا کوئی قانون بنا لیجیے، سب سے پہلے چور راستے، لوپ ہولز، سب سے پہلے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، خدا کے مذہب کے ساتھ بھی ہے، ساری دنیا لوپ ہولز نکالتی ہے، لیکن یہ کہ خدا کی شریعت کے ساتھ نکالے جائیں، کیونکہ حکومت تو نہیں جانتی ہوتی کہ ہم نے کوئی چور راستہ نکالا، چلو یہاں تو سمجھ آتی ہے کہ عقل کا کام کیا آپ نے۔ خدا کے ساتھ شریعت میں جب ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلا میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ہم نے تم سے یہ میثاق لیا تھا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا تھا اس بات کا، اور تم اس پر گواہ بھی تھے۔ یہ کوہ طور میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تو کوہ طور ان کے اوپر سائبان کی طرح آ گیا تھا، تو یہ انہوں نے دیکھتے ہوئے یہ عہد کیا تھا۔ تو تشہدون کا مطلب یہ ہے کہ تم گواہ تھے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ یہ عہد لے رہے ہیں۔ عہد کے بارے میں ایک اور بات یہود کی سمجھ لینی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق کا لفظ بار بار بول رہے ہیں، کہ ان کے خیال میں یہ واحد امت ہیں جن کے ساتھ اللہ نے میثاق باندھے ہیں۔ یہ واحد مخلوق ہیں انسانوں کے اندر سے جن سے اللہ تعالیٰ نے میثاق باندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پارٹی کے طور پر بیہیو کرتا ہے۔ میثاق تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جی میں یہ کروں گا آپ یہ کریں گے، میں یہ کروں گا آپ یہ کریں گے، اس خیال سے۔ اور یہ جوڑتے ہیں حضرت آدم سے اور جوڑتے ہیں حضرت نوح سے، وہاں سے اپنے عہد معاہدے، اس لیے اپنی کتاب کا نام بھی یہ عہد نامہ ٹیسٹامنٹ رکھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم عہد میں ہیں۔ اب عہد میں تو دونوں پارٹیاں برابر ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے؟ برابر ہوتی ہے نا، اس جگہ چلے گا یہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں میثاق کے لفظ سے بار بار بول رہے ہیں، اور اپنا ذکر کر رہے ہیں، ان کا نہیں کر رہے ہیں۔ جو لفظوں میں بلاغت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ میثاق باندھا، اخذنا، ہم نے لیا تھا میثاق، ہم نے لیا تھا میثاق۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کی اس جو حص تھی اس کو اللہ تعالیٰ چوٹ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ میثاق میں نے لیے تھے، تم برابر کی پارٹی نہیں تھے کہ بھئی معاہدہ ہو رہا ہے، یہ کرو گے تو یہ کریں گے، یہ کرو گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، نیکی کرو گے تو جنت دوں گا، وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن
انہوں نے میثاق، تو اب میثاق جو ہے وہ ان کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارے دین میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سارا دین ہی عہد پر کھڑا ہوتا ہے، سارا قانون بھی عہد پر کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک خاص رنگ دے رکھا تھا۔ مثلا حضرت نوح کے ساتھ جو ان کا عہد ہوا اللہ تعالیٰ کا، اس کو انہوں نے رینبو کی نشانی رکھی ہوئی کہ رینبو اس لیے لگتی ہے آسمان پہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کو میں بچا کے رکھوں گا اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دوں گا، اس وعدے کو نمایاں کرتے ہیں رینبو سے اللہ تعالیٰ ہر برسات کے موسم میں، ہر طوفان کے موسم میں، تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ حضرت نوح کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس طرح کی چیزیں انہوں نے بہت ساری بنا رکھی۔ تو اس لیے میثاق کا لفظ جو یہاں پہ دراصل وہ ساری ان کی داستان کو نمایاں کرتا ہے، جو ان کی اہمیت ہے ان کے دین کے اندر میثاق کی، وہ بھی ایک یہاں نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میں نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم خون ریزی نہیں، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، دماغکم کے الفاظ بولیں۔ عربی زبان میں یہ اسلوب ذرا ہماری زبانوں سے مختلف ہے، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، تو مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا، اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، مطلب اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو یہ لفظی طور پہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ مراد ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے الواح اتاری تھی اس میں بھی تھا، لیکن ان الواح کے لحاظ سے جو طور کے نیچے ان کا اوپر والی بات بھی طور ہی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ طور کے تحت نہیں ہوا تھا۔ جو احکام عشرہ الواح میں تھے، سلیبز میں تھے، انہی احکام عشرہ پر معاہدہ ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جو میں نے تمہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس کو نمایاں کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں خرابی نہیں کی۔ بنیادی دین میں پہلے جو میثاق گزرا اس میں بنیادی دین ہے، اللہ کی بندگی ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے، یتیموں مسکینوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس پر بھی قائم نہیں رہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سماجی احکام دیے تھے کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پرانے زمانے میں گھروں سے نکالنا ایک اب بھی چھوٹا جرم نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں قوم قبیلے کے ساتھ ہی زندگی گزر سکتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اکیلا رہ سکے۔ اب آپ یہاں سے اڑ کر امریکہ چلے جائیں، اکیلے رہ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر آپ اپنی قوم قبیلے کے ساتھ نہیں ہیں تو لوگ اٹھا کر غلام بنا لیں گے، مار ڈالیں گے، سامان آپ کا لوٹ لیں گے۔ تو پوری قوم قبیلے کا ایک سہارا چاہیے ہوتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے، قوم کو، قبیلے کے لوگوں کو گھروں سے نکال دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس قانون کی ایک شکل ہمارے ہاں بھی رہے گی کہ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن وہاں کا جرم اور طرح کا تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سے میثاق لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے ان کے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا تھا اور تم گواہ بھی تھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور یہ تم ہی ہو کہ جو اپنے ایک گروہ کو اپنے گھروں سے نکال دیتا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ قتل تو ہم بھی کرتے ہیں، یہود بھی کرتے تھے منع ہونے کے باوجود۔ ایک قتل ہے سزا کے طور پر، وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں روکا، بلکہ جب ہم سورہ بنی اسرائیل میں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے جس کا بھائی قتل کر دیا جائے اس کو میں نے وجعلنا لولیہ منصورا، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اور قانون دیا اس کے لیے ہم نے پورے معاشرے کو قائم رکھا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کی سزا دلوائی جائے اس کے مقتول کے قاتل کو۔ لیکن ایک قتل ہوتا ہے غصے میں آ کے میں نے کر دیا، انہوں نے میرا قتل کر دیا، یہ جو قتل ہے اس کی بات ہو رہی، جس کو ہم اردو میں قتل کہتے ہیں۔ عربی میں یہ دونوں معنی میں آ جاتا ہے، جائز قتل کے لیے بھی اور ناجائز قتل کے لیے بھی۔ تو یہاں یہ ناجائز قتل کے معنی میں ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرتے تھے۔
یہ ظاہر ہے کہ مال کے لیے جتنی بھی دنیا کی تمنائیں ہیں ان کے لیے باپ کو قتل کر دیا، وراثت پہ قبضہ کرنے کے لیے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا، کسی کی خاتون سے شادی کرنی ہے اس کے میاں کو قتل کر دیا، جو بھی جرائم کے اسباب ہوتے ہیں وہ سارے پیش نظر ہیں، تو تم قتل کرتے تھے۔ اب یہ جو اتنی بات ہے یہ تو ہمارے لیے بھی منع ہے، تو کیا جس سنگینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہے؟ جی ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہے کہ یہ اتنا ہی سنگین معاملہ ہے جتنا خدا کو نہ ماننا، اتنا ہی سنگین معاملہ ہے کہ ہم قتل کریں۔ یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے، بہت کبیرہ گناہوں میں سے، یہ دو پہلوؤں سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی اور حقوق العباد کے اعتبار سے بھی۔ حقوق اللہ میں ہے کہ اللہ نے منع کر رکھا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو کیسے قتل کر سکتا ہے کوئی؟ یعنی میں اپنے بھائی کے مقابلے میں آپ لوگوں کو کم حیثیت دوں گا، کس وجہ سے کہ وہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو میرے خدا کی مخلوق ہے آپ سارے لوگ، تو میں قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حقوق اللہ میں ایک آپ نے مسئلہ پیدا کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حقوق العباد میں اس آدمی کو قتل کر ڈالا ہے، وہ اپنا حساب مانگے گا کل آپ سے۔ تو یہ وہ دوہرا جرم ہے، اور جرم بہت بڑا ہے، کسی کی جان لینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ میں اس لیے تمہارا خدا ہوں کہ الذی یتوفاکم، کہ میری بندگی کرو، مجھے معبود سمجھو، کیونکہ میں تمہیں موت دیتا ہوں۔ موت دینے کا حق صرف کس کا ہے؟ خدا کو حق حاصل ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو قتل کرتا ہے، ہاں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے سزائے موت کی یا کچھ، تو پھر ہم جان لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ اب اس میں جو جھوٹ بولے گا، غلط فیصلہ کرے گا، پتہ ہے جج کو کہ آدمی بے قصور ہے، پیسے لے کر اس نے جان لے لی، سزائے موت دے دی ہے، تو دنیا میں تو وہ قاتل نہیں، جج ہے، اس نے فیصلہ دیا، لیکن کل قیامت والے دن قاتل کے طور پر اٹھے گا اور سنگین ترین جرم کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس لیے وہ جج، وہ فیصلہ کرنے والا جو پیسے لے کر کسی کو قتل کروا دیتا ہے، سزائے موت دے دیتا ہے، وہ قاتل ہے، دونوں ہی قاتل ہوں گے، کل قیامت والے دن اٹھیں گے۔ جس نے پیسے دیے، قتل کروایا، قتل کا فیصلہ لیا سزائے موت کا، وہ بھی، اور جس جج نے کیا وہ بھی۔ تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو نماز روزے کے بعد نمایاں ترین جگہ پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ نماز کو چھوڑنا اتنا ہی جرم ہے، قتل کر دینا ویسا ہی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ معاہدہ اتنا ہی سخت ہے، ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو عہد باندھ رکھا ہے اس میں ہم نے بھی کہہ رکھا ہے قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، چوری نہیں کریں گے۔ یہ سارے عہد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ باندھے ہیں امت کے تسلسل کے اندر۔ ان کا ہاتھ تو ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن امت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس میں ہم نے یہ عہد باندھ رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، کہ ہم قتل نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ تم اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی جرم کے بہانے، کسی جھوٹے الزام پر، جس طرح سے قتل کیے جاتے ہیں اس طرح لوگوں کو نکالا جاتا تھا۔ گھر پہ قبضہ کرنا ہے تب، کچھ اور معاملہ کرنا ہے تب، یا غصہ آ گیا اب سزا دینی ہے تو سزا دینی ہے تو قوم قبیلے سے نکال دیا۔ نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ بھی دلچسپ بات ہے۔ نکالنے کے لیے کرتے کہ یہ ارد گردی قوموں قبیلوں کے ساتھ رابطہ کرتے کہ آپ جناب اس صاحب کو اٹھا کر لے جائیں، خوب پٹائی کیجیے اور پھر قیدی بنا لیجیے۔ اب وہ اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ادھر کوئی بازار گیا ہے، قبیلے سے باہر نکلا ہے کوئی سامان لینے کے لیے، اٹھا لیا۔ اب چونکہ اس کو ذلیل کرنا تھا، کچھ کرنا تھا، کوئی فائدہ اٹھانا تھا، وہ لے گئے۔ اب یہ وہ گھر والے آ جائیں گے، وہ خوجی ہمارا آدمی اغوا ہو گیا، وہ اطلاع آ گئی ادھر سے کہ وہ اٹھا کر لے گئے، غلام بنا لیا انہوں نے، تو یہ جائیں گے۔ اب یہ جو جن صاحب نے ان کو کہا تھا، یہ جائیں گے، کچھ جیب میں پیسے ڈالیں گے، چلو جی اپنے بھائی کو چھڑا کے لاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑے نیک آدمی ہیں جی، کمال کر دیا جی، بڑے پیسے دے دیے، 100 اونٹ دے آئے ہیں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے۔ پورے قوم قبیلے میں واہ واہ ہو رہی ہے۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے جھوٹے گناہوں کی بنیاد پر، جھوٹی سرکشی کی بنیاد پر۔ اس کے جو ترجمے 2-3 کیے گئے ہیں، دونوں کو واضح کر دیتا ہوں۔
ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی ان کے خلاف مدد کرتے ہو اسم کے ذریعے سے اور عدوان کے ذریعے سے۔ یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو ان کے خلاف، جن کو گھروں سے نکالا ہے ان کے خلاف تم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو اسم کی بنیاد پر، عدوان کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہو، غالب آنے کی کوشش کرتے ہو اسم کے ذریعے سے اور عدوان کے ذریعے سے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا غلبہ آپ کو اب اللہ نے دے دیا، اقتدار دے دیا یا کچھ کر دیا، لیکن آپ نے زبردستی، جس طرح سے روس میں لینن انقلاب لے کر آیا تھا اس طرح سے انقلاب لے آئے آپ کہ زبردستی آپ چھا جائیں قوم کے اوپر۔ تو یہ تظاہرون علیہم بالاسم والا دوسرا مطلب یہ ہے اس کا۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ان قوموں کے ساتھ جو پکڑ کے لے جائیں گے ان کے ساتھ مل کر ان کے اوپر اسم اور عدوان کا معاملہ کرتے تھے۔ یعنی میں ایک قوم کا آدمی ہوں، آپ میری قوم کے افراد ہیں، میں نے آپ میں سے کسی کو، دوسری قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو کرتا ہوں یا آپ اس آدمی کو پکڑ کر لے جائیں، اب میں نے اس کی پوری مدد کی ایک دوسرے کو، تو یہ اسم و عدوان کے ساتھ معاملہ کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ یہاں پر مناسب ترین ہے کہ تم ان کے اوپر اب ان کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، عام طور سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ اصل میں منکر کا ہم معنی ہے۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ناپسندیدہ کام ہیں، ناگوار کام ہیں اور عدل کے الٹ ہیں، ان کو اسم کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی کام برے ہیں اور عدل کے خلاف ہیں، کیونکہ فحشا جو ہے وہ عدل کے خلاف نہیں ہے، وہ ویسے گناہ ہے، باقی سارے گناہ تقریباً عدل کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو فحشا کی کیٹیگری کے گناہ جو ہیں وہ عدل سے ذرا مختلف چیز، وہ عدل کے تحت نہیں آتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جب الگ سے بیان کیا ہے تو منکر کو اور فحشا کو الگ کر دیا۔ بعض اوقات اس کا فحشا کا ایک کچھ دائرہ عدل میں آ جاتا ہے، ریپ وغیرہ کی شکل میں، لیکن وہ ویسے عدل کے خلاف نہیں ہوتے۔ جب دو رضامندی سے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ عدل کے خلاف نہیں ہے، تو وہ صرف فحشا ہے، عریانی اس گناہ میں اسم میں تو آ جائے گا لیکن وہ عدل کا الٹ نہیں ہے۔ جبکہ اسم کے اندر یعنی سمجھ لیجیے کہ اسم کے دو پہلو ہیں، ایک فحشا، بے حیائی وغیرہ کے کام، اور دوسرے عدل کے خلاف جتنے کام۔ عدل کے خلاف جو کام ہوتے ہیں اس میں عام طور سے حق تلفی شامل ہوتی ہے، عام طور سے کہ آپ کا حق تھا میں نے مار لیا، آپ کے پیسے تھے میں نے مار لیے، آپ کو احترام دینا تھا میں نے نہیں دیا، آپ کا حق بنتا تھا کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو میں نے نہیں کیا۔ تو اس طرح سے وہ ساری چیزیں عدل کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ عدل کا ایک حصہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے شرافت کے ساتھ عدل کی خلاف ورزی کی ہے، شرافت کے ساتھ۔ جیسے اس کو سمجھیے، شرافت کا مطلب عثمانی میں لیجیے کہ شریفانہ کام ہوتا ہے۔ مثلا ایک چور ہمارے گھر میں آیا، چھپ چھپا کے داخل ہوا، چیز اٹھائی اور چھپ چھپا کے نکل گیا، یہ شریفانہ چور ہے۔ یا تو چوری ہے، برائی ہے، لیکن اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ لیکن وہ آدمی جو گن پوائنٹ پہ آ گیا، مارا پیٹا ہے، گھر والوں کو زنجیروں میں باندھا ہے، رسیوں میں باندھ کر بٹھا دیا ہے، مار پیٹ کے سامان اٹھا کر لے گیا ہے، یہ ڈاکو ہے۔ اب یہ شریف چور نہیں ہے۔ تو اسم میں پہلی کیٹیگری آتی ہے اور عدوان میں دوسری کیٹیگری آتی ہے، خوف، ہراس، دہشت یہ پیدا کر دینا۔ تو دونوں ظلم ہی ہوتے ہیں، یعنی چوری کرنا بھی ظلم ہے، لیکن عدوان میں آپ نے دوہرا تیہرا ظلم کر ڈالا ہے۔ تو عدوان بھی ظلم ہے اور اسم بھی ظلم ہے۔ تو اس دونوں ظلموں کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کور کر لیا ہے۔ تو اسم میں بھی گناہ ہے اور عدوان میں بھی۔ اس کو قرآن مجید دوسرے کا منکر اور بغی کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ منکر کا مطلب ہے عدل کے خلاف کام کرنا، اور بغی کا مطلب ہے کہ آپ سرکش ہو جائیں، آپ نے بندوق اٹھا لی ہے، آپ لوگوں کے جتھا بنا کے ان کے لیے مصیبت بن گئے ہیں، بغاوت کا روپ اختیار کر لیا، ڈاکوؤں کا روپ، راہزنوں کا روپ اختیار کر لیا، تو یہ عدوان ہوتا ہے۔ تو ترجمہ ٹھیک ہے، آپ گناہ اور ظلم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظلم، لیکن ہر گناہ ظلم ہوتا ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو۔ میں اگر آپ کے 10 روپے بھی چوری کرتا ہوں تو ظلم کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پہ۔ تو یہاں روک لیتے ہیں جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔